بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما یذکر فی السکین، چھری کا استعمال کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2923۔ عمرو بن امیہ زمری بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ وضو اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا وضو باقی تھا۔ یہ حدیث کتاب الوضو میں گزر چکی ہے، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اس لیے لائے کہ جب چھری کا استعمال درست ہوا تو جہاد میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہتھیار ہے، مجاہدین کو بہت سی ضروریات میں چھری بھی کام آ سکتی ہے، اس لیے اس کا بھی سفر میں ساتھ میں رکھنا جائز ہے۔ باب ما قیل فی قتال الروم، نصارہ سے لڑنے کی فضیلت کا بیان۔ رومیوں سے اور نصارہ سے لڑنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2924۔ خالد بن معدان روایت کرتے ہیں اور ان سے عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی مکان میں تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر یعنی رومیوں کا بادشاہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پہلا جہاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت معاویہ کی قیادت میں 28 ہجری میں ہوا، جس پر جزیرے قبرص کے نصارہ پر چڑھائی کی گئی۔ اس میں حضرت ام حرام شریک تھیں۔ واپسی میں یہ راستہ پر سواری سے گر کر شہید ہو گئی۔ دوسرا جہاد سن 55 ہجری میں بزمانہ حضرت معاویہ ہوا، جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی میں شہادت پائی تھی اور قسطنطنیہ ہی میں دفن کیے گئے۔ یہ لشکر یزید بن معاویہ کے زیر قیادت تھا، مگر خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کی تھی، اس لیے اس سے یزید کی خلافت کی صحت پر دلیل پکڑنا غلط ہوا۔ یہ جو عبارت ہے اس کو ابھی سمجھ کے چلیے گا، اس کی پیچھے بعد میں ابھی ہم تردید کر رہے ہیں، اور مولانا داؤد راز صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور یہ عبارت مولانا وحید الزماں کی ہے۔ اس لیے اس سے یزید کی خلافت کی صحت پر دلیل پکڑنا غلط ہوا، اور لشکر والوں کی بخشش کی جو بشارت دی گئی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لشکر کا ہر فرد بخشا جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی خوب بہادری سے لڑا تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، پس بہشتی اور دوزخی ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ وحیدی یعنی وحید الزماں نوٹ، یہاں علامہ وحید الزماں
کو ایک زبردست غلط فہمی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی بیجا تعویل کر ڈالی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات حرف بحرف پوری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر لڑ رہا تھا ان سب کے جنتی ہونے کی پیشین گوئی آپ نے نہیں فرمائی تھی، اور اس کے برعکس قسطنطنیہ کے سارے لشکریوں کے جنتی ہونے کی آپ نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محدود کرنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ محمود الحسن اسد کی ہے۔ اور یزید کی خلافت کی صحت، تو خلافت ایسی چیز ہے اور سیاست ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ایسے لوگوں کو قیادت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے جو اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ پورا جزیرہ عرب اختلاف کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کی چکی میں پس رہا ہے، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو نامنیٹ کر دیا جائے اور انہی کو خلافت دے دی جائے تاکہ اس کے لیے اختلاف نہ ہو اور پھر لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ باب قتال الیہود، یہودیوں سے لڑائی ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2925، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ حدیث نمبر 2926، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر دے۔ یہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ باب و قتال الترکی، ترکوں سے قتال اور جنگ کا بیان۔ ترک سے مراد یہاں وہ قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ ان کو قوم تاتار کہا گیا ہے۔ یہ لوگ خلفاء کے عہد تک کافر تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خاں ترک نے عربوں پر چڑھائی کی اور خلافت بنو عباسیہ کا کام تمام کیا۔ اس کے کچھ بعد ترک مشرب اسلام ہوئے، جن کے اسلام کی مختصر کہانی یہ ہے۔ یہاں عربوں پر جو چڑھائی ہوئی تھی اور ہلاکو نے جو حملہ کیا تھا، اس کی اور زیادہ تفصیل آنی چاہیے تھی۔ انہوں نے بغداد پر حملہ کیا اور وہاں پر حاکم نے مختلف قسم کے لوگوں کو اپنی فوج میں، اپنی وزارت میں شامل کر رکھی تھی۔ ابن القمی نام کا ایک شیعہ تھا، ان لوگوں کی آپس میں تکرار ہوئی تھی، شیعوں میں سنیوں میں مار پیٹ بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں پھر اس نے اشارہ دیا، یہ دشمنوں سے مل گئے، ان کو سگنل دیا، ان کو اشارہ دیا، اور ادھر بغداد کی فوج کم کروا دی گئی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد میں پھر لوگوں کو چن چن کے مارا گیا، اور وہ بہت دردناک کہانی ہے۔ یہاں پر جو ترک مشرب بالاسلام ہوئے، جن کے اسلام کی مختصر کہانی ہے یہ ہے، کہتے ہیں تاتاری دولت ایل خانیہ کا وہ پہلا بادشاہ جس نے اسلام قبول کیا تیکودار تھا۔
یہ بادشاہ ہلاکو خان کا چھوٹا لڑکا تھا جو اباقہ خان کے بعد مغل تخت و تاج کا مالک ہوا۔ ڈاکٹر سر تھامس آرنلڈ نے پریچنگ آف اسلام میں اس دور کے عیسائی مورخ کے حوالہ سے ٹیکودار خان کا ایک مکتوب نقل کیا ہے جو اس نے سلطان مصر کے نام ارسال کیا تھا۔ مکتوب نقل کرنے سے پہلے وہ عیسائی مورخ ٹیکودار کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے، ٹیکودار کی تعلیم و تربیت عیسوی مذہب کے مطابق ہوئی تھی۔ بچپن میں اسے استباغ ملا تھا، بچپن میں مخصوص انداز میں ان کو نہلایا جاتا ہے، اور اس کا نام نیکولس رکھا گیا تھا۔ لیکن نیکولس جب جوان ہوا تو اسے مسلمانوں کی صحبت نصیب ہو گئی۔ مسلمانوں کی صحبت نے نیکولس پر بہت اثر ڈالا اور وہ اس تعلق اور میل جول کو بہت عزیز رکھنے لگا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ نیکولس کے میل جول کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام سلطان محمد رکھا۔ اسلامی نظریات قبول کر کے نیکولس یعنی سلطان محمد نے اس امر کی کوشش کی کہ اس کی پوری قوم تاتاری اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے۔ وہ ایک باسطوت شہنشاہ تھا۔ اس نے اسلامی توحید اور اسلامی اخلاق قبول کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام مقرر کیا اور انہیں اختیار اور عزت کے عہدوں پر مامور کیا۔ شہنشاہ کے اعزاز و اکرام کا تاتاری عوام پر بڑا اثر پڑا اور تاتاریوں کی بڑی تعداد نے توحید و آخرت کا اسلامی تصور قبول کر لیا۔ اس تعارف و تمہید کے بعد اس دور کا عیسائی مورخ سلطان محمد یعنی نیکولس کا وہ تاریخی مکتوب نقل کرتا ہے جو اس نے مصری فرما روا کے نام بھیجا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے: سلطان محمد کا فرمان شاہ مصر کے نام۔ بات تمہید کے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ جوانی کے آغاز ہی میں ہم کو اپنی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ صداقت کو تسلیم کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کی توفیق بخشی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ جس کو زندگی کے بہترین راستہ پر چلانا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم اس وقت سے آج تک دین حق کو سربلند کرنے اور مسلمانوں کے معاملات کو سدھارنے پر توجہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ والد بزرگوار ہلاکو خان اور برادر بزرگ اباقہ خان کی طرف سے حکمرانی کی ذمہ داری ہم پر آ پڑی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آرزوؤں کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ مقدس کورلتانی یعنی مجلس امرا میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے برادر بزرگ کے حکم سے نئی فوج کشی مہم کو جاری رکھا جائے اور ہماری ان افواج کو ہر طرف روانہ کیا جائے جن کی کثرت سے اللہ کی زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو چکی تھی، اور جن افواج کی سہولت و ہیبت سے دنیا کا دل کانپتا اور تھر تھراتا تھا، اور افواج کشی کا فیصلہ ہمارے ایوان عمرہ کے شہزادگان اور سپہ سالاران
ایسے مستحکم عزم و ارادہ سے کرتے کہ جس کے سامنے پہاڑ جھک جائیں اور سنگ خارا کی چٹانیں موم ہو جائیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ ہماری مجلس شہزادگان و عمرہ میں یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اسلام کے کلمہ کو سربلند کیا جائے، خوریزی کا سلسلہ بند کیا جائے، چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہو، ہماری مملکت کے حکام ہماری شفقت سے آرام پائیں، کیونکہ ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور بندگان الہی پر مہربان ہیں۔ ہمارے اس فیصلہ کو شیخ الاسلام قدوۃ العارفین کے نیک مشوروں نے تقویت دی ہے۔ ہم نے قاضی القضات قطب الدین شیرازی اور اتابک بہاؤالدین کو اطراف ملک میں بھیجا ہے تاکہ وہ عوام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں۔ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے ہم کو حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہلاکو خاں کے لڑکے تیکودار خاں کے اس مکتوب کے بعد سرتھامس لکھتا ہے، مغل تاریخ کے جاننے والے کو اس مکتوب کے مطالعہ سے راحت اور سکون حاصل ہوا ہوگا۔ حدیث نمبر 2927۔ یہاں حسن کہتے ہیں کہ ہم کو عمرو بن تغلب نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں یا ان کے بال بہت لمبے ہوں گے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے گویا ڈھالے ہیں، چمڑا جمی ہوئی یعنی بہت موٹے منہ والے ہوں گے۔ حدیث میں مترقہ یا مترقہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اقوام تاتار مراد ہیں جو بعد میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ ترک سے مراد یہاں وہ قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں ہیں۔ العموم تاتار کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اسلام کے زمانوں تک کافر رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خاں ترک نے عربوں پر چڑھائی کر کے خلافت عباسیہ کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کچھ ترک مشرف بالاسلام ہوئے۔ وہب بن منبع نے کہا، ترک یاجوج ماجوج کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب سد بنائی گئی یعنی باندھ بنایا گیا تو یہ لوگ غائب تھے، وہ دیوار کے اسی طرف رہ گئے، اسی لیے ان کا نام ترک یعنی متروک ہو گیا، توری کا یعنی متروک ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث نمبر 2928۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ڈھال ہوتی ہے، تہبتہ، ان کے چہرے ایسے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد میں ہماری نئی بات آ رہی ہے، باب قتال الذین ینتعلون الشعر، ان لوگوں سے لڑائی کا بیان جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوئے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2929 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے،
اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے چہرے تہ شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے، تہ بتہ، موٹے موٹے۔ سفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابو زناد نے عارض سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک موٹی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ چمڑا لگی ہوئی ڈھال ہے۔ اس حدیث میں بھی قوم ترک کا بیان ہے اور یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 قومیں ایسی ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ عرب، ترک اور افغان، یہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو روئے زمین سبھی مسلمان ہو گئے، تو روئے زمین پر سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ باب من صف اصحابہ عند الہزیمہ ونزل عن دابتہ واستنصر۔ ہار جانے کے بعد امام کا سواری سے اترنا اور باقی مادہ لوگوں کی صف باندھ کر اللہ سے مدد مانگنا۔ حدیث نمبر 2930 متفق علیہ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے سنا، ان سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں راہ فرار اختیار کی تھی؟ برا نے کہا، نہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی، البتہ آپ کے اصحاب میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان، جن کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لیے ہوئے تھے، انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مقابلہ میں حوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو۔ اس دوران میں مسلمان نبی اکرم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور نے سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، پھر فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی اور لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، مشرکین کے لیے شکست اور ان کے پاؤں اکھڑنے کے لیے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 2931 متفق علیہ۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے غافل کر دیا اور نماز پڑھنے نہیں دی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 2932 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعائے قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکہ میں مشرکین کی سختیاں جھیل رہے تھے۔
اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پڑا تھا۔ حدیث نمبر 2933 متفق علیہ۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، آپ بیان کر رہے تھے، اے اللہ آپ بیان کر رہے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے۔ استحصال کرنے آئی ہیں یعنی ان کو ختم کرنے آئی ہیں، جڑ سے اکھاڑنے آئی ہیں، اے اللہ انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ حدیث نمبر 2934 حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجھڑی لانے کے واسطے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے، وہ اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لائے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ نبی اکرم نے اس وقت یہ بددعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے، اور جو بنی ابی معیط میں یہ اونٹ ذبح ہوا تھا اور یہی بدماش عقبہ بن ابی معیط جا کر کے اٹھا کر لایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ ان سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں 7ویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بددعا کی تھی نام بھول گیا۔ اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا، ان سے ابو اسحاق نے امیہ بن خلف بیان کیا، یعنی سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کی بجائے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا ابی کے شک کے ساتھ، لیکن صحیح امیہ ہے، وہ امیہ بن خلف تھا۔ حدیث نمبر 2935 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بعض یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم، مانا ہوا اس کا تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کیا انہوں نے بھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے، یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا، صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی۔ اور دوسری جگہ پر آپ نے کہا ہے ان کی بات میرے سلسلے میں قبول نہیں ہوگی، میری بات ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے نامعقول اور بیہودی حرکتوں کا جواب یوں ہی ہونا چاہیے۔ آیت قرآنی ادفع باللتی ہی احسن کا تقاضا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ یہودی کی فطرت ہمیشہ سے شرپسند رہی ہے، خود اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں رہا تو اور کسی کی کیا حقیقت ہے؟ نبی اکرم کی مخالفت میں یہودیوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی،
یہاں تک کہ ملاقات کے وقت زبان کو توڑ مروڑ کر السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ ڈالتے کہ تم پر موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر اطلاع پا کر اتنا ہی کافی سمجھا، وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے جو میرے لیے منہ سے نکال رہے ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے یہود کی اس حرکت کے جواب میں حضرت عائشہ کے لعن طعن والے جواب کو پسند نہیں کیا، بلکہ جو جواب آپ نے دیا اسی کو کافی سمجھا۔ یہ آپ کے کمال اخلاق حسنہ کی دلیل ہے۔ باب هل يرشد المسلم اہل الكتاب او يعلمهم الكتاب، مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتلائے یا ان کو قرآن سکھائے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2936، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا، جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا اگر تم نے اسلام کی دعوت سے منہ موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کرتے ہو۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ شروع کتاب میں گزر چکی ہے۔ اس خط میں آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی لکھی تھی تو باب کا ترجمہ ثابت ہوا، یعنی اہل کتاب کو قرآن سکھانا، مگر یہ جب ہے کہ ان سے خیر کی امید ہو۔ اگر ان سے گستاخی اور بے ادبی کا خطرہ ہے تو ان کو قرآن شریف ہرگز نہیں سکھانا چاہیے۔ دعوتی نقطۂ نظر سے قرآن دے سکتے ہیں، اسلامی کتابیں دیں گے، ترجمہ کر کے دیں گے، اور یہ مطلوب ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، کفار اس کو پڑھیں اور ان کے دل نرم ہوں، ان کے دماغ ٹھنڈے ہوں۔ باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتألفہم، مشرکین کا دل ملانے کے لیے ان کی ہدایت کی دعا کرنا۔ حدیث نمبر 2937، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی اپنے ساتھیوں کی معیت میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قبیلے دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کیجئے۔ بس صحابہ نے کہا اب دوس برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کہا اے اللہ، دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچ لا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی قبیلے دوس کے تھے، لوگوں نے بد دعا کی درخواست کی تھی مگر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بعد میں اس قبیلہ کے لوگ خوشی خوشی مسلمان ہو گئے۔ جیسے موجودہ سماج بنا ہوا ہے ہمارا ہندوستان کا اور پوری دنیا کا، عداوت، دشمنی، مسلمانوں پر حملے، الزامات، اتہامات اور دنیا بھر کی عجیب و غریب قسم کی باتیں، لیکن لوگوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے دماغ میں جو عداوت بیٹھی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے اور ان کو اسلام کی طرف کھینچ لا، اور ان کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، رہنمائی کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔